انہوں نے یوآش کو مسح کیا اور کہا بادشاہ جیتا رہے۔ پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب 11واں باب 1 سے 14، 9 سے 18 اور 20 آیات تک۔ عزریا کی ماں اتلیہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اٹھی اور بادشاہ کی تمام نسل کو ہلاک کیا، اور یورام بادشاہ کی بیٹی عزریا کی بہن یوشابہ نے یوآش بن عزریا کو لیا اور بادشاہ کے بیٹوں کے درمیان سے جو مارے گئے اس کو مبا اس کی دائی کے پلنگ کمرہ میں رکھا اور اتلیہ کے سامنے سے چھپایا، تو وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس چھپا رہا، اور اتلیہ ملک پر سلطنت کرتی تھی۔ اور جب 7واں برس ہوا تو یویاداک نے کاریوں اور محافظوں کے 100 کے سرداروں کو بلوا بھیجا اور خداوند کے گھر کے اندر ان کو لایا اور ان سے عہد کیا، اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم دلائی، اور بادشاہ کا بیٹا ان کو دکھایا۔ تو 100 کے سرداروں نے جیسا کہ یویاداک کاہن نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور ان میں سب آدمیوں کو لیا جو سبت کے دن اندر آتے، مابا ان کے جو سبت کو باہر جاتے تھے، اور ان کو یویاداک کاہن کے پاس لائے۔ تب کاہن نے داؤد بادشاہ کے نیزے اور سپریں جو خداوند کے گھر میں تھیں 100 کے سرداروں کو دیں، اور محافظوں کے تمام آدمی اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر گھر کی دائنی طرف سے اس کی بائیں طرف تک مذبح اور گھر کے قریب بادشاہ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس نے بادشاہ کے بیٹے کو باہر نکالا اور اس پر سلطنت کا تاج اور شہادت رکھی، اور اس کو بادشاہ بنایا اور اس کو مسح کیا۔ اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا بادشاہ جیتا رہے۔ اور اتلیہ نے محافظوں اور لوگوں کا شور سنا تو لوگوں کے پاس خداوند کے گھر میں آئی اور دیکھا کہ دستور کے موافق بادشاہ مبرے پر کھڑا ہے، اور رئیس اور نرسنگا بجانے والے بادشاہ کے نزدیک ہیں، اور سب لوگ خوشی کرتے اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔ تو اتلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی غدار غدار۔ تب یویاداک کاہن نے 100 کے سرداروں کو جو لشکر پر مامور تھے حکم دیا اور کہا کہ اس کو ہیکل کے احاطے سے باہر نکالو، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے اس کو تلوار سے قتل کر دو، کیونکہ کاہن نے کہا تھا کہ وہ خداوند کے گھر میں قتل نہ کی جائے۔ تب انہوں نے اس پر ہاتھ ڈالے، اور جس وقت وہ بادشاہ کے گھر کی طرف گھوڑوں کے دروازے کے راستے سے دھکیلی جا رہی تھی تو وہاں قتل کر دی گئی۔ اور یویاداک نے خداوند اور بادشاہ اور قوم کے درمیان عہد باندھا کہ وہ خداوند کی قوم ہو، اور یوں ہی بادشاہ اور قوم کے درمیان اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا، اور اس کے مذبحوں اور اس کے ستونوں کو چکنا چور کیا، اور بال کے کاہن متان کو مذبح کے آگے قتل کیا، اور کاہن نے خداوند کے گھر میں پاسبانوں کو مقرر کیا، اور ملک کے سب لوگ خوش ہوئے
اور شہر میں امن ہو گیا، اور انہوں نے عتالیہ کو بادشاہ کے گھر میں قتل کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور اور جماعتی جواب۔ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ خداوند نے داؤد سے قسم کھا کر ایک مستحکم وعدہ کیا ہے، جس سے وہ پھرے گا نہیں، کہ میں تیری صلب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد و پیمان پر اور ان شہادتوں پر عمل کریں جو میں ان کو سکھاؤں گا، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ کیونکہ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند کے لیے پسند کیا ہے۔ یہی ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے چاہا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سنگ پیدا کروں گا، اپنے ممسوک کے لیے ایک چراغ تیار کروں گا۔ اس کے دشمنوں کو میں حیرانگی سے ملبس کروں گا، مگر اس پر میرا تاج چمکے گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔